بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے کورل ڈرا کے اندر آج کورل ڈرا مینیو سیریز کے اندر بٹ میپس مینیو کو پڑھیں گے۔ بٹ میپ مینیو مکمل طور کے اندر پکچرز کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے، بٹ میپ پہ ایفیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے ایک عدد بٹ میپ کو اوپن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں امپورٹ کے اندر اور ایک بٹ میپ جو ہے پکچر ہم یہاں پہ ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک عدد بٹ میپ پکچر لے لیتا ہوں، یہ میں نے پکچر لے لی ہے بٹ میپ۔ اب اس پکچر کے اوپر جب ہم یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام آپشنز ہائی لائٹ ہو چکی ہیں، یہ آپ کے سامنے، ان کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے ایک آپشن ہے کنورٹ ٹو بٹ میپ۔ یہ پکچر پہلے ہی ہماری بٹ میپ ہے، اسے ہمیں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم کوئی پکچر یہاں پہ آبجیکٹ بنا لیتے ہیں، مثلا یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک عدد میں آبجیکٹ جو ہے یہاں پہ تیار کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس آبجیکٹ کو بٹ میپ بنانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک عدد آبجیکٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور یہ میں نے اس کو ایک شیپ دے دی ہے، یہ دیکھیں۔ اب میں نے اس کو یہ کلر بھی دے دیا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والی پکچر ایز اے بٹ میپ بن جائے، تاکہ یہ دیکھیں جب میں اس کے اوپر ہوتا ہوں تو بٹ میپ کے باقی تمام آپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بالکل بند ہیں۔ اس کو بھی بٹ میپ کی آپشنز استعمال کروانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اس کو کہیں گے کنورٹ ٹو بٹ میپ، اور جون سا بھی کلر آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہوگا وہ آپ یہاں پہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پینافلیکس یوز کر رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، یا اس کا پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پراپر کلر کے اندر، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ CMYK جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں، کلر 32 بٹ، اس کے اوپر آپ نے اس کو اور یس کر دینا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ایک امیج جو ہے بٹ میپ بن چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ تمام آپشنز آپ کے سامنے آن ہو چکے ہیں۔ یعنی کنورٹ ٹو بٹ میپ کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنی کسی آبجیکٹ کو بٹ میپ پہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کا یہ کام تھا، یہ ہم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب یہ بھی ہمارے پاس بٹ میپ ہے اور یہ بھی بٹ میپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے اور کیا آپشنز ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد کورل ڈرا کے اندر ہمارے پاس ایڈٹ بٹ میپ ہے۔ یہ آپشن تب کمپیوٹر میں آپ کی آن ہوگی جب آپ نے کورل ڈرا کو کمپلیٹ انسٹال کیا ہوگا، کمپلیٹ سیٹ اپ کیا ہوگا، تب یہ آپ کے سامنے آئے گی ایڈٹ بٹ میپ۔ تو اس سے یہ آپ کو لے جائے گا کورل فوٹو پینٹ کے اندر۔ تو ویسے تو ہم یہ تمام کی تمام آپشنز کورل فوٹو پینٹ کے ادھر ہی استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں آتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم کلک کریں گے اس کے اوپر تو یہ آٹومیٹک آپ کو لے جائے گا کورل فوٹو پینٹ کے اندر، اور یہاں پہ آپ اپنی فوٹو کے اوپر مختلف ایفیکٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے کراپنگ کرنا ہے، کچھ مختلف کام جو کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس تصویر کے اوپر جس طرح سے آپ چاہیں آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ یہ کراپ آپ نے کر دیا، اس کو جیسے ہی آپ اوکے کرتے ہیں، آپ یس کریں گے، دیکھیں اتنی ہی تصویر کراپ ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو مختلف قسم کے آپ وہاں پہ فنکشنز اپلائی کر سکیں گے اپنی پکچر کے اوپر اس میں ایڈٹ کرنے کے بعد۔ تو ایڈٹ سے آپ لوگ ڈائریکٹ چلے جائیں گے اپنی پکچر کے اندر، ایڈیٹنگ موڈ کے اندر کورل فوٹو پینٹ آن ہو جائے گا، جہاں سے آپ کراپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ کراپ دیکھیں یہاں پہ آف ہے، کیونکہ ہم ایڈٹ میں جا کے بھی کراپ کروا کے لا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا۔ آگے ہے ٹریس بٹ میپ۔ ٹریسنگ کی مدد سے آپ اس کا ایک ٹریس آؤٹ نکال سکیں گے پکچر کا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ٹریسنگ کرتے ہیں ہم پکچر کو، یہ ٹریس میں ہم چلے گئے، یہاں سے آپ یہ پینسل لے لیجئے، اس کو پلس میں
اور اپلائی جیسے ہی کریں گے تو دیکھیں اس کا یہ ٹریس آؤٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کراس کر دیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے اس کا یہ ٹریس آپ کے سامنے موجود ہے. یہ اوریجنل پکچر ہے اور یہ اس کی ٹریس ہے. ٹھیک ہے, تو ٹریسنگ آپ کے سامنے ہے. اب اگر آپ یہاں پہ کلک کریں اور اوپر دیکھتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو نظر آتی ہیں کچھ کلرز کے ایفیکٹس وغیرہ, لیکن جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ اور قسم کے مینیو آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, اگر آپ اس پکچر کو کلر کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ تو کلر ہو گیا اس پہ پورا کا پورا. اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور کلر کرتے ہیں تو یہ کلر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اب نے الگ الگ کلر کرنے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے دیکھیں ان گروپ ہے, یہ ہم نے ان گروپ کر دیا ہے اس کو. تو اب اگر میں یہاں پہ مختلف کلرز کو یہاں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں F2 دباتے ہیں, اس حصے کو سامنے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس مختلف اس کی آپشنز ہیں. اب میں جس حصے پہ کلک کروں گا میں یہاں پہ اس کو کلر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی جون سا بھی, اب دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ کلک کر دیا ہے, اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو جس حصے کو بھی سلیکٹ کیا جائے گا اس حصے کو الگ کلر دیا جا سکتا ہے. مختلف کلرز آپ اس کو الگ الگ دے سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا اس پکچر کو, اور ٹریسنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کسی قسم کے بھی کلرز اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کے اندر ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے یہ تھا ٹریسنگ. جی, ری سیمپل کی مدد سے آپ اپنی پکچر کی کوالٹی, یہ دیکھیں اوریجنل امیج سائز یہ بتا رہا ہے آپ کو, اور نیو امیج سائز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہی ہے. یعنی اگر آپ اس کے پکسلز بڑھانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان پکسلز کی آپ نے ورتھ اور ہائٹ بڑھانی ہے, اس کے اندر آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے امیج کا سائز بڑھ گیا ہے. یعنی جب میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو کیا ہوا ہے کہ اس کے پکسلز میں نے اور بڑھا دیے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بٹ میپ کے اندر آپ ری کلرنگ جو ہے اور ری سیمپل کے ذریعے اس کی امیج سائز اور ریزولیشنز وغیرہ کو, اب جیسے یہ 72 ہے, اس کو آپ 300 کے اوپر آپ شفٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ امیج کا سائز ہو گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو, اور یہ آپ کا امیج جو ہے یہ بہت ہی ہائی ریزولیشن کے اندر شفٹ ہو گیا ہے, اور بہت زیادہ اس کی ریزولیشن جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پکچر کی کوالٹی بہت زیادہ ہائی کر دی گئی ہے. تو یوں آپ اپنی پکچرز کو جیسے چاہیں آپ یہاں پہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. موڈ میں آتے ہیں اور پکچر کو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے پکچر نظر آ رہی ہے آپ کو. اب یہ لائن آرٹ میں آپ آئیں گے اور اس کو جیسے ہی تو یہ کہ آپ لائن آرٹ آپ نے آن کر لی ہے. ٹھیک ہے, یہ مختلف یہاں پہ آپشنز ہیں, آپ لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, کسی کو بھی آپ یوز کرتے چلے جائیں تو آپ مختلف آپشنز ہیں جو آپ لوگ آسانی سے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, موڈ کے اندر اگر گرے اسکیل کر دیں گے تو فوٹو آپ کی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. کنٹرول زی دباتے ہیں تاکہ انڈو واپس ہو جائے. یہ سب آپشنز آپ دیکھ رہے ہیں, آپشنز اس میں موجود ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے, اس سے کیا ہے کہ آپ اس تصویر کو آپ جیسے ایڈجسٹ کریں گے, اس کو آپ اس پہ کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپشنز یوز ہوتی چلی جائیں گی. ریسیٹ پہ پکچر واپس آ جائے گی, اور یہ دیکھ لیجئے. اور اس طرح سے آپ, اگر میں اس کو اوکے کر دوں گا تو پکچر اس طرح میری کنورٹ ہو چکی ہے بلینک وائٹ کے اندر. کنٹرول زی کرتے ہیں تاکہ سامنے آ جائے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام آپشن صرف اور صرف اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے اس کے اندر موڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ لیپ کلر اور CMYK کلر. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اوریجنل پرفیکٹلی پینافلیکس وغیرہ کے لیے تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے CMY کے اوپر اور اوکے کر دینا ہے. تو جب آپ اس کا پرنٹ نکالیں گے تو یہ اس کی پرفیکٹ پرنٹنگ آئے گی, مکمل اسی کلرز کے اندر جیسے کلرز موجود ہیں.
ٹھیک ہے، اور آپ کے پرنٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک اچھا ہائی کوالٹی پرنٹر یوز کر رہے ہیں۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ موڈ آپشن تھی آپ کے سامنے، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں انفلیٹ بٹ میپ، یہ آپ کا ہمیشہ آن رہے گا۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی پکچر کو ایڈیٹیبل بنا دیتا ہے، بس اس کا یہ کام ہے، یہ ایکٹیو رکھنا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس میں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بٹ میپ کلر ماسک، بٹ میپ کلر ماسک کے ذریعے آپ لوگ کوئی بھی کلر ہائڈ یا شو کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں سے یہ کلر اس کو پک کیا، یہ دیکھیں کہ یہ کلر یہاں پہ پک ہو گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ یہ جو بلیو کلر تھا یہ پک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے ہائڈ پہ لگا دیا ہے۔ تو میں جیسے ہی اپلائی کروں گا تو دیکھیں وہاں سے وہ کلر، اس کا کلر کچھ ختم ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی جو کلر کی جو اپلائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلیو کلر جو ہے وہ وہاں سے ختم کر دیا گیا، اور جتنا بھی کوڈ کے اندر جہاں جہاں بلیو کلر تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں اس کو کچھ یوں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر ہم لوگ کوئی ایسی پکچر لاتے ہیں جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک جیسا کلر ہے سپوز، ٹھیک ہے، مثلا یہ دیکھیں ان کو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ دیکھیں اب اس پکچر کے پیچھے بیک گراؤنڈ موجود ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اگر میں یہاں پہ ایک عدد یہ باکس لگا دیتا ہوں گرین کلر کا اور اس کو اس کے پیچھے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پکچر کے بیک سائڈ کے اوپر، یہ بیک گراؤنڈ ہے وائٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر سے یہ بیک گراؤنڈ وائٹ ختم کرنا ہے اور اس پکچر کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمارے پاس بٹ میپ کے اندر موجود یہ بٹ میپ کلر ماسک کام کرے گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو اس کا کلر ہے اس کلر کو آپ نے پک کر لینا ہے اور اس کو اب آپ نے ہائڈ کے اوپر لگا کے اپلائی کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر سے وہ وائٹ کلر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کو تھوڑا پیچھے لے کے آتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اس کو 6 کر دیجئے، یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ہے کہ اس کو اپلائی کر دیا ہے اس کے اندر، اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں سے بیک گراؤنڈ جو ہے کلر وائٹ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے کام کلر ماسک کا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد یہ آپ کے 3D ایفیکٹس ہیں، ان میں آپ پکچرز کے لیے جیسے 3D روٹیٹ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یہ جو جیسے یہ جو باکس ہے گرین کلر کا، میں چاہتا ہوں اس کو 3D ایفیکٹ دینا ہے میں نے، تو میں جب اس کے اوپر آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ بند ہیں۔ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے اس کو کنورٹ کرنا ہے 3D، یعنی کنورٹ ٹو بٹ میپ پہ میں آ گیا، اس کو میں نے اوکے کر دیا، یس کیا۔ اب یہ فوٹو میری بٹ میپ پہ شفٹ ہو چکی ہے، یہ بیک سائڈ جو اس کی یہ جو ہے۔ اب میں اس کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ لگانا چاہتا ہوں، یہاں پہ یہ والے سب لگیں گے، دیکھ لیں 3D روٹیٹ کے اوپر چیک کریں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایسے کر دیتے ہیں، پریویو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا گرین جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے یہ اس کے مطابق ویسے سیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے لگ چکا ہے، ایسے سیٹ ہو چکا ہے۔ مزید آپ اس کے اندر تمام آپشنز ایک ایک کر کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ سلنڈر میں آ جائیے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے، میں اس کو ذرا کم کر رہا ہوں، اس کو میں جیسے ہی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہماری پکچر جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے اسی حساب سے سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہم نے بیک گراؤنڈ کو سیٹ کیا ہے اس پہ کوئی زیادہ پتہ نہیں لگے گا، تو میں آپ کو یہ پکچر آگے والی سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں اور اس پہ ہم سلنڈر کا ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پکچر کیسے کام کرے گی۔ تو دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا ایسے کمپریس کر دیا ہے، میں جیسے اس کے اوپر دکھاتا ہوں میں آپ کو، تو پکچر پہ آپ ایفیکٹ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایفیکٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اس کو مزید آپ اس کو پیچھے لے جائیں ایفیکٹ کو،
ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر آپ کی کمپریس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر میں آگے کر دوں گا اس کو تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ پکچر جو ہے یہ کس طرح سے آپ کی کھل گئی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ پکچر میں تبدیلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. تو یوں امبوس آپ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ اس کا لیول ہے، اس کو آپ چیک کر لیجئے. تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے امبوسنگ کر لی ہے اس کے اندر پکچر کی. گرے امبوس کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو، تو یہ دیکھیں کہ پکچر آپ کی گرے امبوس ہو گئی ہے. تو اس طرح آپ اپنی پکچر کے اوپر، بٹ میپ کے اوپر یہ تمام کے تمام، دیکھیں یہ پیج کرل کو دیکھیں، یہ بڑی مزے کی چیز ہے. میں نے اس کے اوپر کلک کیا کیونکہ میں اس کو بٹ میپ بنا چکا ہوں. تو آپ بٹ میپ پہ آئیں، تھری ایفیکٹ کے اوپر آ جائیں اور پیج کرل پہ آ جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ادھر سائڈ سے یہ پیج ایسے موو ہو جائے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے اس طرح سے موو ہو گیا ہے. آپ نے کون سا یہاں پہ کلر رکھنا ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں. موونگ کے بعد آپ نے یہ کلر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو دیکھیں کہ وہی کلر یہاں پہ آ چکا ہے. تو بہت خوبصورت طریقے سے آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں، چیزیں بنا سکتے ہیں ان کے اندر. یہ جو آپ کا بٹ میپ کی پکچرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ تمام کے تمام آگے ون بائی ون آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ نے اس کو پکچر کو جس حصے کو میں نے اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں میں بٹ میپ کے اوپر آتا ہوں، کچھ بھی یہاں پہ آپ یوز کر لیجئے. یہ تمام کے تمام آپشنز آپ کی پکچر کے اوپر اپلائی ہونے والی ہیں. یہ دیکھیں پین اینڈ انک کے ذریعے آپ پین اینڈ انک ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر. آپ اس کو چیک کیجئے، وہ آپ دیکھ لیجئے. آگے پیچھے کر کے آپ دیکھتے رہیں گے، ایفیکٹس آپ کو ملتے رہیں گے مختلف قسم کے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے بھی آپ ایفیکٹ کو اپنے ڈرائنگ میں، اپنے امیج میں، اپنے جس طرح کی بھی امیج آپ چاہتے ہیں آپ اس کو، یہ فیبرک امیج آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں اس میں مختلف آپشنز ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ کلک کیجئے تو دیکھیں یہ فیبرک امیج آپ کے سامنے ہے، جیسے کپڑے سے کسی نے اس کو بنایا ہوا ہے. تو آپ یہ مختلف، اور یہ اس کے یہ اینگل ہے اس کا، دیکھیں اینگل ڈاؤن ہو جائے گا، دیکھیں اینگل اوپر چلا جائے گا اس چیز کا، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو. تو جس طریقے سے آپ کام کرنا چاہیں آپ اس کی برائٹنس، کمپلیٹ کنٹرولز جس طرح کا آپ کرنا چاہیں آپ اس کو کنٹرول کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ آپ کا بٹ میپ مینیو آپ کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ کمپلیٹ مینیو صرف اور صرف آپ کی امیج کے اوپر کام کر رہا ہے. دیکھیں اب یہ بلاک میں شفٹ ہو چکا ہے، کسی کے اوپر بھی آپ لے لیجئے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ اس کو کسی طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ وائٹ بلاک لگ چکے ہیں اس کے اوپر. تو آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک امیج اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ تمام کے تمام آپشنز کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. اگر کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہو کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.